اعلیٰ حضرت قصیدہ قصیدہ اعلیٰ حضرت ہے. مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ اس کے اشعار پڑھوں. آپ ذرا سنیے گا، میں مختصر پڑھ رہا ہوں. خدا کی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے تھے. جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جینا کا دولہ بنا رہے. ارے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے. رے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بر ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. اور بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بناؤ جنت کا رنگ اور بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بناؤ جنت کا رنگ اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی. 27ویں شب تھی، 27 کو چاند چھپ جاتا ہے. 27 کو چاند نکلتا بھی ہے تو بڑی دیر سے نکلتا ہے، تو بڑا باریک سا. چاند چھپ جاتا ہے. چاند چھپ کیوں گیا؟ چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. امام کہتے ہیں چاند پہ دھبے ہیں نا، چاند پر دھبے ہیں نا. امام کہتے ہیں کہ ستم کیا ارے کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کے راہ گزر. اٹھا نہ لایا، سب لے رہے تھے تو کہاں تھا؟ ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹھے تھے. اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے، اٹھا نہ لایا، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا میٹھے تھے. چلا وہ سروے چماں خراما نہ رک سکا سدرا سے بھی داما. پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں سے گزر چکے تھے. بس جھلک سی ایک قدرت
کرسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح النمی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی، امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، یہی سما تھا کہ پاک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے غزرہ۔ بلکہ اس سے پہلے اشعار پڑھوں گا۔ زیاں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیل جھلملائیں۔ جب محفل شروع ہوئی تو محفل لائٹ نہیں تھی نا، کون سی لائٹ چلتی تھی؟ یہ چلے تھے، لیکن جب لائٹ آ گئی تو پھر یہ کہاں نظر آئی؟ نہیں سمجھا آپ؟ اس سے زیادہ آ گئی۔ مثلاً سمجھو نا آپ یار، تاروں کو رات کو دیکھتے ہو، تارے نظر آتے ہیں رات کو، دن میں آتے ہیں، کسی کو آتے ہیں، کسی کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے تب محاورت کہتے ہیں دن میں تارے نظر آنے۔ رات کو تارے نظر آتے ہیں، دن کو نہیں آتے، کیوں؟ سورج کی روشنی آ گئی ہیں، لیکن چمکے کیا؟ کس کے آگے چمکے؟ تو میرے محبوب کی جب آمد ہوئی، زیاں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں، ارے حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں اپنا دیکھتے تھے، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں، وہ دیکھتے رہ گئے کیا چمکے، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ ہوں اپنا دیکھتے تھے۔ اب عرش پر حضور پہنچے، اب جب حضور پہنچے عرش پر تو کیا ہوا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کیا سنا کہ لے مبارک ہوں تاج والے، اور توجہ کے ساتھ سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم وہی قدم خیر سے پھرائے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ اب ایک بندہ ہو سمجھانے کے لیے جس حال ہجر میں ہو اور بیٹھا ہو، اور جس کے انتظار میں ہو کوئی آگے کہے وہ آ گیا، تو وہ بے خودی میں کیسے کرتا ہے؟ کہاں کدھر ہے ایسے؟ اب عرش بھی ہے وہ حضور کی یاد میں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور عرش پہ پہنچے نا تو عرش نے حضور کا دامن تھام لیا۔ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کے لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ جب اس کو یہ خبر ملی تو یہ سن کے وہ خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا۔ یہ سن کے وہ خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا۔ پھر
کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل تیرے تھے، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے، کیا تمہاری خاطر کشادہ ہے، جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ، سرور ممجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ وہ شان تیری، تجھی کو زیباغ بے نیازی، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کہو، اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سب اس کی نیاز نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سمد ہے، اس کی سمدیت شان سمدیت سے بننے کو ڈرنا چاہیے، وہ پرواہ نہیں کسی کی، بے نیاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا لن ترانی، ربی ارنی لن ترانی، انہوں نے کہا ارنی ربی ارنی، جواب ملا لن ترانی، اور جہاں حضور نے کہا نہیں اور بلاوا آ رہا، سبحان اللہ، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیباغ بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے بندہ سوچنے لگے گا کیا بات، سوچے، امام کہتے ہو سوچنے والے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر، سمجھانے کے لیے آپ بتا رہا ہوں، میں ابھی آ رہا تھا نا اسلام آباد سے آپ کے یہاں میرپور میں، میرپور کے جیسے ہی ٹرن کیا نا دینا سے، پھر روڈ نے کہا کہ میں ہوں اور تو ہے، روڈ ایسا تھا کہ بس ہم روڈ ہی کہہ سکتے ہیں، مطلب روڈ کہنے کے لائق نہیں، مجھے یکا یک وہ شعر یاد آ گیا کہ شاید میرپور والے مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ واہ واہ، بہرحال راستے میں لکھا ہوتا ہے، بورڈ تھا 25 کلومیٹر دینا کے بعد یوں ٹرن کر جاؤ، اشارہ بنا ہوا ہے، سنگ میل لکھا ہے، سنگ میل ہے، کوئی بتانے والا، راستے میں ہم رک گئے، کسی سے پوچھا بھائی یہ راستہ، بولا یہ تو کینٹ جاتا ہے، ایسے جاؤ گے تو پھر یہاں سے میرپور ہے، کوئی راہی کوئی ساتھی ادھر ہے، آئینہ الہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سفر میں، لیکن وہاں کیا تھا، سراغ عینوں متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، جبریل بھی ساتھ چھوڑ گئے، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحل تھے، سبحان اللہ، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، ادھر سے پیغام تقاضے آنا، اور ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، تو جمال و رحمت بھارتے تھے، بڑے تو لیکن بڑھے تو لیکن
جھجکتے ڈرتے حیا سے رکتے ادب سے جھکتے پر جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا فتدلى پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرا عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے عرب کے مہمان